السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان اور اس رب العالمین کی خاص توفیق ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور رب العالمین ہمیں سنا کر، آپ کو سن کر اللہ سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق بخشے اور اپنی بارگاہ میں اللہ قبول فرما لے، اور ہم سب کی نجات کا رب العالمین ذریعہ بنا دے۔ محترم بھائیو، دنیا کی زندگی جو ایک عارضی اور فانی زندگی ہے، یہاں جو بھی آیا اس نے جانا ہے، اور اس کائنات دنیا کے اندر کسی نے بھی ہمیشہ باقی نہیں رہنا، صرف بقا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ ہم سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم سے بڑھ کے مالدار بھی آئے، ہم سے بڑھ کر حسین و جمیل بھی آئے، ہم سے زیادہ مضبوط اور طاقتور جسموں کے مالک بھی آئے، لیکن آج دنیا میں وہ نہیں رہے، اور میں نے اور آپ نے بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا۔ ہم نے جانا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اور اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو سوال کیے۔ روایت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ آنے والے نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای المؤمنین افضل، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا جواب دیا۔ اس نے ایک اور سوال کر دیا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اکیس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بڑھ کے عقل مند کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کا بھی جواب دیا۔ اس مختصر سی مجلس میں میں انشاءاللہ صرف اسی حدیث کے اندر جو آپ نے دو سوالوں کے جواب دیے ہیں ان کو تھوڑی سی تفصیل سے بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔
دنیا کے اندر کوئی انسان بھی کسی بھی میدان کے اندر وہ اپنے آپ کو کسی سے پیچھے رہنا، جبکہ اس کو اختیار بھی ہو، اس کے پاس چانس بھی ہو، موقع بھی ہو، وہ آگے بڑھ بھی سکتا ہو، انسان کبھی بھی کسی سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال یہ ہوا کہ سب سے افضل کون ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا مختصر جواب دیا، فرمایا احسنہم اخلاقا، کہ لوگوں میں سب سے بڑھ کے افضل اور سب سے افضل اور اعلیٰ انسان وہ ہوتا ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے، اور یہ اخلاق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لوگ اس کے اخلاق کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کے اللہ رب العزت کے خوف، ڈر، تقوی کے بعد جس عمل کی بدولت سب سے بڑھ کے لوگ اللہ کی جنت میں جائیں گے، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرما دے۔ آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی ایک ہلکی سی جھلک آج رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ کو تھوڑی سی سمجھ دے دے نا، اللہ کو تھوڑا سا فہم دے دے، تو پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو شاید کیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پیارے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا، اور اس نوجوان نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ اتنا خطرناک سوال، اور جب صحابہ نے یہ سنا تو جھڑکا، ڈانٹا، بھگانے کی کوشش کی، کیا کہہ رہے ہو، رک جاؤ، ماہ ماہ کے الفاظ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ دعوہ، اس کو چھوڑ دو۔ آپ نے اس کو قریب کیا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو جو گناہ کی اجازت مانگ رہا ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں آپ نے اسے اس کے شعور کو جھنجھوڑا، اس کے ضمیر کو بیدار کیا۔ فرمایا اے نوجوان مجھے بتاؤ، اتحبہ لامک، اتحبہ لاختک، اتحبہ لبنتک، اتحبہ لخالتک، اتحبہ لعمتک۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے عزیز ترین رشتے، ماں کا رشتہ، بیٹی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، یہ سارے قریبی ترین رشتے گنوانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نوجوان مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا تم اپنی والدہ کے لیے، اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی خالہ، اپنی پھوپھو کے لیے کیا اس جرم کو گوارا کرو گے؟ وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی بھی اس جرم کو اپنے ان رشتوں میں سے کسی کے لیے کبھی گوارا اور پسند نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے نوجوان، لوگ بھی اپنی ماؤں کے لیے، اپنی بہنوں، اپنی بیٹیوں، اپنی عزتوں کے لیے لوگ بھی کبھی اسے پسند نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اللہ رب العزت سے 3 دعائیں کی، اللہم طہر قلبہ، اللہم حسن فرجہ، اللہم اغفر ذنبہ۔ اے پروردگار، اس نوجوان سے پہلے زندگی میں جتنے گناہ ہو گئے ہیں اے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار، اس نوجوان کی عزت کی تو حفاظت فرما، اور اے اللہ اس کے دل کو تو پاک صاف کر دے۔ راوی روایت کرتے ہیں اس کے بعد پوری زندگی نے یہ نوجوان کبھی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتا۔ یہ اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر اللہ نے ہمیں قرآن دیا ہے، اللہ نے ہمیں سچا اللہ کے نبی کا فرمان دیا ہے، اگر میری دعوت سچی ہے میرا اخلاق بھی سچا ہونا چاہیے، میرا اخلاق بھی کھڑا ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ان سنتوں کو بھی یاد کریں، جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس محبوب کی رفع الیدین سنت ہے، پاؤں سے پاؤں ملانا سنت ہے، کندھے سے کندھا ملانا سنت ہے، جس محبوب کی یہ ساری سنتیں ہیں، اس آقا کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ نے پوری زندگی کسی کو گالی نہیں دی، آپ نے پوری زندگی کسی کافر کو بھی گالی نہیں دی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی آپ نے اپنے غلام، نوکر، خادم پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. آپ نے پوری زندگی کسی عورت کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اور سب سے بڑھ کے میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، اس اخلاق کے حقدار وہ بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھی والدہ ہے جنہوں نے بچپن میں تیرے لیے پتہ نہیں اپنے سارے ارمان قربان کیے، راتوں کی نیندیں قربان کی. اس باپ نے نہ سردی دیکھی، نہ گرمی دیکھی، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ موسم کی شدتیں اور سختیاں دیکھی. آج جب تو نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا تو اس باپ سے بات کرتا ہے، تیرا لہجہ ہی بدل جاتا ہے. اس ماں کے سامنے آتا ہے، تیری آواز ہی چینج ہو جاتی ہے. دوستوں کے لیے، یاروں کے سامنے تو بڑا اخلاق دار اور بڑا باکردار ہے، لیکن گھر کے اندر ماں باپ کے ساتھ تیرا رویہ کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی کرنے والا ایسے نافرمان پہ اللہ نے جنت کو یہ حرام کر دیا. پیارے بھائیوں، اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے. اپنے والدین کے ساتھ، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ. جہاں آپ چیز بیچ رہے ہیں، آپ چیز خرید رہے ہیں، کسی سے معاملہ کر رہے ہیں، کاروباری لین میں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا تھا، ایک شخص کوئی عمل نہیں کہا، جب رب کی عدالت میں پہنچا تو کہا یا اللہ، جب لوگوں سے معاملات کرتا تھا اور تو کوئی عمل نہیں، بس یہی کہتا تھا بیٹوں سے کہ میرے بیٹے اگر کسی نے دینا ہے، وہ تنگ دست ہے، وہ مہلت مانگتا ہے، اسے تھوڑی سی مہلت دے دینا، جو نہیں دے سکتا اسے معاف کر دینا، بس اور تو کچھ نہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے بندوں کو مہلت دیتا تھا، میرے بندوں کو معاف کر دیتا تھا. آج میں نے تجھے اسی وجہ سے معاف کر دیا اور اللہ نے جنت کا داخلہ نصیب فرمایا. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. معاشرے کے اندر عقیدہ توحید میں خلل کے بعد اس وقت جو سب سے بڑا جرم ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے یہ بات کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اولاد، بیٹے، ان کی 5 قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم کے بیٹے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے. ماں باپ نے کہا نہیں مانا، نافرمان، ماں باپ کے الٹ چلنے والے، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے، یہ وہ بیٹے ہوتے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا. دوسری قسم کے وہ بیٹے ہوتے ہیں جو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں لیکن ساتھ تکلیف بھی دیتے ہیں. جب موقع ملا کہا میں نے تمہاری یہ بات نہیں مانی، فلاں بیٹا تو ایسے کرتا ہے، میں ایسے کرتا ہوں. بات مانتا بھی ہے، ساتھ جب موقع ملتا ہے ان کو تکلیف بھی دیتا ہے، احسان بھی جتلاتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ بھی پہلی قسم والوں کے ساتھ ہی ہے، یہ بھی انہی کی طرح ہی ہے جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہ ماں باپ کی ماننے کے باوجود اللہ رب العزت کے ہاں اجر نہیں پاتا بلکہ گناہگار ہی قرار پاتا ہے. تیسری قسم کے بیٹے وہ ہوتے ہیں جو ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں لیکن دل کی خوشی سے نہیں. ماں باپ کے سامنے نہیں بولے لیکن اندر دل میں بات مان لی، ادھر منہ کر کے 4 باتیں بھی کر لی. ماں باپ کے سامنے نہیں بولے، بیوی کے سامنے جا کے بول لیا. ماں باپ کے سامنے تو اظہار نہ کیا، ادھر منہ کر کے یہ ایسے ہی کہتے رہتے ہیں میں ہی ان کو نظر آتا ہوں اور 5 بیٹوں میں کوئی نہیں نظر آتا، مجھے ہی حکم سناتے رہتے ہیں. ساری زندگی ماں باپ کا کہنا مانتے بھی رہتے ہیں، جو انہوں نے کہا کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن کل قیامت والے دن رب العالمین کے ہاں ایک ذرہ برابر بھی اجر نہیں پائیں گے، محروم ہی جائیں گے. فرماتے ہیں تیسری قسم کے بیٹے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے جب موقع دیا ماں باپ کی خدمت کا، ادب کا، احترام کا، وہ دل کی خوشی سے کرتے ہیں اور اپنے رب کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے موقع دیا، یا اللہ تیرا احسان ہے میرا کمال نہیں، یا اللہ تو نے مجھے ماں باپ کی خدمت کا موقع دیا. ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کا کہنا مانتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں اور دل کی خوشی سے کرتے ہیں. فرماتے ہیں یہ بیٹے ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کے ہاں اجر و
اجر و ثواب پاتے ہیں اور رب کے ہاں مقام پاتے ہیں، لیکن وہ بیٹے جن کے لیے بشارتیں ہیں، جن کے لیے عظمتیں ہیں، جن کے غموں کو اللہ دور کرتے ہیں، جن کی روزیوں میں اللہ برکت ڈالتے ہیں، جن کے لیے اللہ نے ماں اور باپ کو جنت بنایا ہوتا ہے، جو دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے، فرماتے ہیں کہ وہ پانچویں قسم کے وہ بیٹے ہوتے ہیں جو اپنے ماں باپ کی مرادیں پوری کرتے ہیں۔ ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ بیٹا یہ کر دو، بیٹے کو پتا ہوتا ہے میرے باپ کی خواہش یہ ہے، میری ماں کی آرزو یہ ہے، میری والدہ یہ چاہتی ہے، والد یہ چاہتے ہیں۔ ماں باپ کو کہنا نہیں پڑتا، وہ بغیر کہے ماں باپ کی آرزویں، مرادیں اور تمنائیں پوری کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ وہ بیٹے ہیں جو اصل میں اویس قرنی جیسے بنتے ہیں، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا فاروق سے بھی کہا تھا کہ عمر تمہاری اویس سے ملاقات ہو جائے تو اس سے تم اپنے لیے بخشش کی دعائیں کروانا، میری امت کے لیے بخشش کی دعا کروانا، مستجاب الدعوات۔ رب العالمین ہمیں بھی جن کے ماں باپ زندہ ہیں اللہ ان کو آخری دو قسم والے بیٹوں میں اللہ شامل فرما دے، اور جن کے دنیا سے چلے گئے اللہ ان اولادوں کو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ پیارے بھائیو، پہلے سوال کا جواب محبوب کبریا نے یہ دیا کہ سب سے افضل انسان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ رب العالمین ہم سب کے اخلاق کو اللہ بہتر بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال یہ ہوا ای الناس اقیس، کہ یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑھ کے عقل مند کون ہے؟ تو آپ نے دو باتیں بیان فرمائیں۔ میرے اور آپ کے نزدیک عقل مند یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے نفع کو سمجھتا ہو، نقصان کو جانتا ہو، نفع پانے کے لیے کوشش کرتا ہو، نقصان سے بچنے کے لیے وہ محنت کرتا ہو، اور جو جس قدر تھوڑا آگے کی سوچتا ہو۔ لوگ کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، ایک مہینہ پہلے کا پلان، ایک ششمائی 6 مہینے پہلے کی پلاننگ ہے، جس قدر زیادہ لمبی سوچ رکھتا ہے کہتے ہیں بڑا عقل مند ہے، اور جو اپنے لیے نہیں بلکہ اپنی اگلی نسل کے لیے بھی سوچ کے جائے کہ کل میرے بچے بڑے ہوں گے، یہ ان کے لیے ہے، اپنی اولادوں کے لیے بھی کچھ کر کے جائے، لوگ کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ نہیں جو اپنے 10 سال کا پلان کر لے، اپنے 20 سال کا پلان کر لے، اپنی 50 سال کی پلاننگ کر لے، اپنی اولاد کی پلاننگ کر لے۔ فرمایا دنیا میں سب سے عقل مند انسان کی پہلی نشانی یہ ہے، فرمایا اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا۔ فرمایا عقل مند بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا، سب سے بڑھ کے موت کو یاد کرنے والا، اور موت کے بعد والی زندگی، دنیا کی زندگی نہیں، موت کے بعد والی جو زندگی ہے، فرمایا جو اس کے لیے سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین تیاری کرنے والا، فرمایا جس کی یہ 2 علامتیں ہوں یہ دنیا میں سب سے بڑھ کے عقل مند انسان ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سب سے بڑھ کے جو عقل مند ہیں اللہ ان کی فہرست میں اللہ شامل فرما دے۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنا کیا مطلب کہ انسان تصویر پکڑ لے اور بیٹھ جائے اور 100 دفعہ کہے موت 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 موت؟ کیا مطلب موت کو کثرت سے یاد رکھنا کیا مطلب؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب پہلا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نیکی کا موقع دیا، چانس دیا، اللہ نے آپ کو نیکی کا موقع فراہم کر دیا۔ موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نیکی کرنے لگو تو 2 قدم رک کر یہ سوچ لو کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نیکی، شاید میری زندگی کی یہ آخری نیکی ہو۔ اللہ نے آج مجھے نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، کیا پتا دوبارہ رب کے سامنے کھڑا ہونے کا دنیا میں زندگی میں موقع آتا ہے یا نہیں، اس لیے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ لا تدری نفس بأی ارض تموت، کسی نفس کو نہیں پتا، کسی جان کو نہیں پتا کہ رات سویا ہوں صبح اٹھنا ہے یا نہیں، مسجد میں قدم تو رکھا ہے باہر جانا ہے یا نہیں، یہ صبح ہوئی ہے شام ہونی ہے یا نہیں، یہ شام ہوئی ہے کل سورج نکلنا اور دیکھنا نصیب ہونا ہے یا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے موقع دیا ہے
نیکی کرنے کا یہ سوچ کے کریں شاید زندگی کی آخری نیکی ہو. نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں سلف بھی پڑھا کرتے تھے. کسی تابعی سے کسی سوال کرنے والے نے سوال کیا, حضرت نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں, نمازیں آپ بھی پڑھتے ہو, لیکن آپ کی نماز کے اندر آپ کو رونا بھی آتا ہے, سسکیاں بھی ہیں, آہیں بھی ہیں, سب کچھ ہے, ہماری نماز کے اندر توجہ نہیں رہتی, سبب کیا ہے؟ کہا جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں آج یہاں کھڑا ہوں, کل میدان محشر میں اپنے رب کے بھی سامنے کھڑا ہونا ہوگا. میں اپنے تصور کو باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں جیسے آج یہاں کھڑا ہوں. ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب میرے سامنے جہنم کی آگ مجھے نظر آئے گی, میرے دائیں طرف میری کتاب زندگی کھلی ہوئی ہوگی, بائیں طرف جو کرتا رہا سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا. میں یہ تصور اور یہ سوچ کے کھڑا ہوتا ہوں شاید میری زندگی کی آخری نماز ہو. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا صلی صلاۃ مودع, جب بھی نماز پڑھنے لگو تو ایسے نماز پڑھا کرو جیسے دنیا کو چھوڑنے والا, دنیا سے جانے والا کسی کو کہا جائے کہ ابھی اس کے بعد تمہاری پھانسی ہے, 2 رکعت پڑھنے کا تمہیں موقع دیا جاتا ہے. جس انداز میں وہ 2 رکعت پڑھے گا, اس انداز میں جب نیکی کرنے کا موقع ملے تو یہ سوچ کر کہ ممکن ہے زندگی کی آخری نیکی ہو, پھر دیکھیں اس نیکی میں لذت کتنی آتی ہے. ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا موقع تو آپ کو ملتا ہی ہوگا, لیکن جب ماں کے پاس بیٹھیں, والد کے پاس بیٹھیں تو یہ سوچ کر کیا پتا بوڑھے ہیں ان کی زندگی بے وفائی کر جائے, یا بعض جوان بھی تو جوانی میں چلے ہی جاتے ہیں. آج اللہ نے ماں کے پاس بیٹھنے کا موقع دیا, ان کے پاؤں دبانے کا موقع دیا, باپ کی خدمت کرنے کا موقع دیا, شاید زندگی کی آخری ملاقات ہو, پھر دیکھیں اس نیکی میں لذت کتنی ہے, سرور کتنا ہے, پھر اس نیکی میں اخلاص کتنا آتا ہے. موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا پہلا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ نے نیکی کا موقع دیا ہے یہ سوچ کے کریں شاید زندگی کی آخری نیکی. اور ایسا ہوتا ہے, ایک قاری, انٹرنیشنل قاری, مقابلہ حسن قرات ہے اور لائیو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, آواز دی جاتی, سٹیج پہ تلاوت کے لیے بلایا گیا, تلاوت کے لیے بیٹھے, اعوذ باللہ پڑھی, انڈونیشیا کے بڑے معروف قاری جعفر عبدالرحمن, بسم اللہ پڑھی, پورا ملک شروع کی, پہلی آیت پڑھی جیسے قراء پڑھتے ہیں, دوسری آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, کہ اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں خوبصورت عمل کر کے رب کے سامنے کون آتا ہے. اس آیت پہ پہنچے اور ساتھ ہی گردن جھک گئے. قرآن کی آیت پڑھتے پڑھتے اپنے رب کے پاس چلے. میرے پیارے بھائیوں, نیکی کریں, اللہ نے موقع دیا, یہ نہ سوچیں کل کر لوں گا, آئندہ جمعے کر لوں گا, آئندہ مہینے کر لوں گا, آئندہ سال کر لوں گا. اور میرے پیارے بھائی, آئندہ سال تو آئے لیکن تو نہ ہو, آئندہ مہینہ تو آئے لیکن تو نہ ہو, آئندہ کل تو آئے لیکن تو نہ ہو, کیا پتا اگلا لمحہ آئے لیکن تیرے پاس یہ نیکی کرنے کا چانس نہ ہو, یہ موقع نہ ہو. اس لیے کبھی بھی کسی نیکی کو یہ سمجھ کر کہ پھر کر لوں گا, معمولی سی ہے, پیارے بھائیوں کبھی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑے نہ, حقیر سمجھ کر پیچھے نہ کریں. اس لیے کہ رب تعالیٰ کے ہاں وزن ذرات کا ہے, جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اسے اتنے ہی ماپنے اور تولنے کے پیمانے چھوٹے ہوتے ہیں. رب نے نیکیاں ماپنے کے لیے, تولنے کے لیے, رب نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے منوں کا, ٹنوں کا وزن کروں گا, کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے قیامت والے دن رب تمہیں دکھائے گا, سنبھال کے رکھے گا, اسے بڑھائے گا, اور ایک کھجور کو پہاڑوں کے برابر کر دے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ جب آپ گناہ کرنے لگے ہیں, چاند سے موقع ہے, دنیا نہیں دیکھ رہی, خلوت ہے, تنہائی ہے, دنیا کے اندر انسان گناہ کرتا ہی اس وقت ہے جب سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا. کون دیکھ رہا ہے؟ لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ وہ خالق جس نے تجھے نطفہ سے علاقہ, پھر مضغہ, وہ گوشت کا لوتھڑا
اور وہ پھر 9 ماہ تک تیرے روزی دینے والا، پھر تجھے اس سے پہلے بین الصلب والترائب تیری رکھوالیاں کرنے والا، تیری روح کہاں کہاں رہی وہ اللہ سب کچھ تجھے جانتا تھا. پھر جو دنیا میں آیا سوائے رونے کے کچھ آتا نہیں تھا. کس رب نے تیری لیے تیری محبتیں تیری ماں کے دل میں ڈالی، تیرے باپ کے دل میں ڈالی. آج تو نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور سمجھتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں جانتا. میرے پیارے بھائی، جب گناہ کا موقع ہے، چانس ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ 2 قدم رک کر اپنے ضمیر کو جبر کر کے یہ سوچ کر کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو کل اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس حالت میں موت آ گئی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے کھڑا ہوں گا، کس منہ سے ان کی سفارش کی امید لگاؤں گا. میرے پیارے بھائی، موت کا کوئی پتہ نہیں. جس طرح نیکی کرتے کرتے موت آ سکتی ہے، گناہ کی حالت میں بھی آ سکتی ہے. دنیا کے سامنے رب نے نمونے بنائے، گاڑی ہے، نوجوان ساتھی ہیں، شراب میں دھوتے ہیں، گانے چل رہے ہیں، موسیقی ہے، سب کچھ ہے. اچانک زوردار ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور یہ لاشیں پڑی ہیں. گانا پھر بھی چل رہا ہے، موسیقی پھر بھی ہے، شراب کی بوتلیں بکھری پڑی ہیں، لیکن اب یہ نوجوان دنیا میں نہیں رہے. اس انجام بد میں اور اس بری حالت میں اپنے رب کے سامنے چلے گئے. اس لیے موت کو کثرت سے یاد رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کا چانس مل رہا ہے، لیکن سوچ لیں اس حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا. پیارے بھائیو، انما الاعمال بالخواتیم، اعتبار تو ان آخری اینڈ کا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا کہ اینڈ بڑا اہم ہوتا ہے، اختتام بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس لیے اپنے اختتام اور حسن خاتمہ کی فکر ہر ایک کو ہونی چاہیے اور اللہ سے دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنی توبۃ نصوحا قبل الموت. اے اللہ، موت سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما دینا. اے اللہ، خوبصورت اور بہترین ایمان کی کیفیت میں اپنے پاس بلانا. اور موت کو تیسرا یاد رکھنے کا تیسرا مطلب یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، کبھی تنہا بیٹھ کے یاد کر لیا کریں، میرے ساتھ کھیلنے والے، میرے ساتھ پڑھنے والے، میرے ساتھ رہائشیں رکھنے والے، میرے ساتھ کاروبار کرنے والے کتنے ایسے تھے جو عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، کتنے ایسے تھے جو آج مجھے نظر نہیں آتے، کتنے وہ میرے عزیز اور قریبی جو اچانک مجھے ساتھ چھوڑ گئے، پچھڑ گئے. وہ قریبی ترین رشتے، ان کو بیٹھ کے کبھی یاد کیا کریں کہ جیسے وہ اچانک چلے گئے میں بھی تو جا سکتا ہوں. اللہ نے مجھے موقع دے دیا، رب نے مجھے سنبھلنے کا موقع دے دیا. اپنے آپ کو سنبھالیں، سدھاریں. اور موت کو یاد رکھنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ کبھی تنہا ہوں، رات کی تاریکی ہو، یاد کر لیا کریں یہاں اتنا بڑا کمرہ ہے جس کو دروازے بھی ہیں، ونڈو بھی ہیں، کھڑکیاں بھی ہیں، سب کچھ ہیں. لائٹ چلی جائے تو دل گھبراتا ہے. کبھی وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا، اس قبر کے اندر بھی تو جانا ہے جہاں دروازے بھی کوئی نہیں، جہاں ونڈو بھی نہیں، جہاں کھڑکیاں بھی نہیں، جہاں روشن دان، جہاں بجلی اور لائٹوں کا انتظام بھی نہیں. کبھی وہاں بھی تو جانا ہے. آج بستر پہ لیٹا ہوں، کبھی مٹی میں بھی تو لیٹنا ہے. آج یہاں کھڑا ہوں، کبھی رب کے سامنے بھی تو کھڑا ہونا ہے. کبھی ایسی کیفیت اپنی بنا کے اپنی آخرت اور عاقبت کے لیے فکر کر لیا کریں. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند آدمی اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ موت کو کثرت سے یاد رکھے. اللہ توفیق نصیب فرمائے. اور فرمایا دوسری نشانی یہ ہے کہ موت کے بعد والی زندگی کے لیے وہ بہترین تیاری کرنے والا. میرے پیارے بھائیوں، موت کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری، عقیدہ توحید کے بعد سب سے پہلا عمل وہ 5 وقت کی فرض نماز ہے. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اگر میری نماز بھی درست نہیں، میں نمازی تو ہوں لیکن مرضی کا، میں نمازی تو ہوں لیکن 8 دن کا، میں نمازی تو ہوں لیکن 1 سال کا، میں نمازی تو ہوں جب دل چاہے، جب فرصت ہو. میرے پیارے بھائی، اپنی زندگی کا قیمتی ترین وقت اپنے رب کو دے. وہ رب بھی تجھے اپنی قیمتی ترین نعمت، اپنی رضامندی، اپنا دیدار اور اپنی جنت اللہ تجھے عطا فرمائیں گے. لیکن اگر میرے پاس ٹائم ہی نہیں،
دنیا کے سارے کاموں کے لیے، دھندوں کے لیے میرے پاس فرصت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایسے لوگ ان اللہ یبغض کل جعزری جواز سخاب فی الاسواق عالم بامر الدنیا جاہل بامر الاخرہ۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حمار بالنہار وجیفۃ باللیل، فرمایا ایسے لوگ جو دنیا کے حریص، دنیا کے لالچی، مال میں رب کا فرضی حق بھی ادا نہ کرنے والے، لوگوں کے ساتھ جھگڑوں میں بڑے ماہر، دنیا کمانے کے اندر اور دنیا کی معمولی چیزوں کے بارے میں بڑے ماہر، عالم بامر الدنیا، 1 سے 10 کیسے بنتے ہیں، 10 سے 100 کیسے بنانے ہیں، 100 سے 1000 کیسے آئے گا، 1000 سے لاکھ کیسے بننا ہے، لاکھوں کو کروڑوں میں کیسے تبدیل کرنا ہے، اس چیز کے بڑے ماہر، جاہل بامر الاخرہ، لیکن آخرت کے بارے میں جاہل، حمار بالنہار، دن کے وقت گدھے کی طرح سارا دن کام کے اندر دھوت اور مصروف، اور رات کو جیفۃ باللیل، مردار کی طرح بستروں پہ پڑے ہوئے بے حس غفلت میں راتیں گزارنے والے۔ فرمایا ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، میں اور آپ، ہر شخص چاہتا ہے جنت میں محبوب کبریا کا ساتھ ملے، چاہتے ہیں یا نہیں؟ بولیں، ہم میں سے کون مسلمان ہے جو چاہتا نہیں کہ کل اللہ مجھے جنت کے اندر صدیق، فاروق، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، اللہ ان صحابہ کا ساتھ نصیب فرما دے، اللہ اپنے محبوب کے حوض کا جام نصیب فرما دے، اللہ اپنے رسول کی شفاعت نصیب فرما دے۔ لیکن میرا کام وہ ہو جن کاموں سے اللہ کے نبی نے اتنی نفرت کی کہ وہ کام کرنے والا آیا تو آپ نے چہرہ ہی پھیر لیا، آپ نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں کام تو کروں وہ اور امید لگاؤں کہ اللہ کے رسول کی مجھے سفارش ملے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، ایمانداری سے بتائیں، ایک شخص نے جانا مشرق کی طرف ہو اور جاؤ مغرب کی طرف رہا ہے، گاڑی اس کی جو جا رہی ہے وہ لاہور کی طرف جانے والی ہے، اس پہ بیٹھا ہے اور اس کا ارادہ ہے ملتان کی طرف جانے کا، اور کہے جی پہنچ ہی جاؤں گا میں ملتان، بیٹھا لاہور کی گاڑی پہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، دعوے جتنے مرضی کر لے، جب تک وہ اپنی منزل کے مطابق اپنا سفر درست نہیں کرے گا، کبھی وہ منزل پہ پہنچ نہیں پائے گا۔ اگر میں بے نماز ہوں، مجھے امید ہے اللہ مجھے ابو بکر کا ساتھ دے دے، کام میرا فرعون، قارون اور حامان والے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا بے نماز تو ان کا ساتھی ہوگا، کام تو میرے وہ ہوں اور مجھے امیدیں وہ ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، ناراض نہ ہونا۔ اللہ کے رسول کے سامنے ایک شخص آیا تھا جس کے چہرے کو دیکھ کے اللہ کے رسول نے چہرہ پھیر لیا، دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کس نے تمہیں یہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ وہ ایران سے آنے والے 2 سفیر، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ہمارے خدا نے حکم دیا ہے۔ کیا؟ کہ ان کا چہرہ صاف تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے تو میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں مونچھوں کو کٹاؤں اور داڑھی کو بڑھاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ ان کو میرے چہرے سے ہٹا دو، ان کو میری آنکھوں سے دور کر دو۔ آپ نے ان کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج میں کام تو وہ کروں اور امیدیں وہ باندھوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، ہمارا وہ عمل ہو جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ کہ اللہ نے راتیں لمبی کر دی، سردیوں کی راتیں، لمبی راتیں مومن کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کا سیزن ہے۔ صحابہ کرام سلف صالحین جب سردیاں آتی کہتے مومنوں کے لیے موسم بہار آ گیا ہے، آخرت کی تیاری کا اللہ نے موقع دے دیا ہے۔ پیارے بھائیوں، رات کا وقت ہو، رات کا آخری پہر ہو، اللہ کے سامنے اٹھیں، وضو کریں، 2 رکعت پڑھیں اور رب کے سامنے بیٹھ جائیں، اپنی زندگی کی ایک ایک غلطی کو یاد کر کے، اپنے کیے ہوئے ان کرتوتوں اور ان غلطیوں کو یاد کر کے اقرار کریں، اعتراف کریں، مان جائیں، اڑے نہ رہیں، ضد پہ نہ رہیں، اللہ کے سامنے ندامت، شرمندگی، آنسو گرائیں۔ ایک آنسو کی قدر رب کے ہاں اتنی ہے، تو آ جا، جتنے مرضی ہو گئے، گزشتہ زندگی میں جو مرضی کر بیٹھا ہے
اور اب تو خود آواز دیتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ. سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے پیارے بھائیوں آخرت کی تیاری کے لیے پہلے اپنے دامن کو گزشتہ گناہوں سے صاف کریں. اس لیے کہ جتنا مرضی گندے کپڑے کے اوپر آپ خوشبوئیں چھڑکتے جائیں جب تک اس کی میل کو نکالیں گے نہیں اس میں صفائی نہیں آئے گی. پہلے استغفار کے ذریعے توبہ کے ذریعے اپنے دل کے کینے حسد بغض اور وہ گناہوں کی نفرتیں ان کی صفائی کر اپنے آپ کو پاک کر پھر اس کے اوپر خوشبو لگا اللہ کی عبادت کی شکل میں. پھر تھوڑے میں بھی اللہ برکت ڈالیں گے پھر چھوٹی نیکی کو بھی رب پہاڑ بنائیں گے اور رب العالمین ان نیکیوں کے اندر اللہ اضافہ فرمائیں گے. رب العالمین مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل کون ہے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہے. فرمایا سب سے عقل مند کون ہے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھنے والا اور موت کے بعد والی زندگی اس کے لیے سب سے بڑھ کے تیاری کرنے والا. فرمایا یہ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند ہے. رب العالمین ہمارے اخلاق کو بھی اللہ اچھا کر دے اور اللہ رب العزت ہماری گزشتہ زندگی کے گناہوں کو اللہ معاف فرما کے آئندہ زندگی میں اللہ اچھے اعمال کی توفیق نصیب فرما دے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا